السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے. میں ہوں لینا شگری. ایک جانب نواز شریف کی وطن واپسی پر نون لیگ عدالتوں سے ریلیف ملنے کی منتظر، تو دوسری جانب قانون پر عمل درآمد کے لیے نگراں حکومت کا امتحان. اطلاعات کے مطابق لندن میں ہونے والی ہنگامی بیٹھک میں نواز شریف کی وطن واپسی پر گرفتاری سے بچنے کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حتمی پلان ترتیب دے دیا گیا. اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے 2 روز قبل ان کی قانونی ٹیم اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سربراہی میں فلیگ شپ ریفرنس کو بنیاد بنا کر عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کرے گی. اگر عدالت کی جانب سے نواز شریف کی درخواست سے ضمانت منظور نہ کی گئی تو وہ جیل چلے جائیں گے اور بعد میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بریت کی بنیاد پر ضمانت کی درخواست دائر کریں گے. یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 سال قبل 29 ستمبر کو مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ایون فیلڈ ریفرنس کے خلاف ان کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے بری کر دیا تھا، جس کے بعد قانونی ماہرین کی رائے تھی کہ اسلام آباد کے اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کے امکان روشن ہو گئے ہیں. لیکن وفاقی وزیر داخلہ، جو نگراں وزیر داخلہ ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو ان سے قانون کے مطابق ہی نمٹا جائے گا. ایک ملزم آتا ہے اور وہ جہاز سے اترتا ہے اور جہاز سے لے کر اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں چاہیے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ ایک سینسٹیو جگہ ہے، وہاں پر موب کو تو ویسے بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو اگر وہ ان کو کورٹ کی طرف سے ضمانت نہیں ملتی ہے تو ان کو اریسٹ کر. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کے قانون پر عملداری کے اس بیان کو لے کر نون لیگ کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے کو ملا. نون لیگ پنجاب کے صدر جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے نگراں وزیر داخلہ کو خبردار کرتے ہوئے تنبیہ کی کہ نواز شریف سے متعلق بیان دینے سے پہلے وہ سابق وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کا انجام دیکھ لیں. رانا ثناءاللہ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ نگراں وزیر داخلہ نواز شریف کے خلاف بیان بازی کر کے اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف جیلوں کا سامنا کر چکے ہیں. سرفراز بگٹی ان کی فکر چھوڑیں اور اپنے کام پر توجہ دیں. نون لیگ کی ترجمان جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے نگراں وزیر داخلہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا اور ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ سرفراز بگٹی صاحب، جتنا آپ کا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں. نواز شریف نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کا فیصلہ. اپنی فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں. قائد نواز شریف نے 21 اکتوبر کو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نواز شریف و عوام کا فیصلہ ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی اسی ٹویٹ میں نگراں وزیر داخلہ کو ان کی آئینی مدت کے حوالے سے یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ جس کرسی پر آپ تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تاحیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں. اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے اور سازش کے ساتھ بہت ناانصافی ہو گئی. اب بس. مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرفراز بگٹی کے بیان کو ان کی محدود سوچ کی عکاس قرار دیا. وزیر داخلہ اپنی محدود سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ ان کی اپنی سوچ ہے. اب نون لیگ کے سخت رد عمل پر نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے اپنے بیان کی وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے. نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. نواز شریف کی واپسی پر ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ یہ میڈیا میں چل رہا ہے. دیر واز اے کوشچن فرام می کہ اگر کوئی ملزم آتا ہے تو اس کو گرفتاری کے لیے آپ کی کیا گرفتاری کے لیے کون سی تیاریاں ہوتی ہیں؟ اسٹیٹ کا اپنا فنکشن. ناظرین، 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ایک سازش کے تحت کیا گیا اور اپنے جلسے ریلیوں میں نون لیگ کی قیادت بارہا عوام کو ان اشخاص کا نام ذہن نشین کرواتی رہی جو ان کے قائد کی حکومت گرانے کی سازش میں تھے. لیکن جب نون لیگ کی قیادت سے ان اشخاص کے احتساب کے حوالے سے سوال کیا جاتا تو وہ سوال کا جواب دینے سے کترانے لگتے. کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چڑھایا اور ان کا نام بھی لیا. باجوہ جنرل فیض اور جو ہمارے جی اور کوئی سوال ہے؟ جی لیکن اب ان سازشی عناصر کے خلاف احتساب کی بات کوئی اور نہیں بلکہ نون لیگ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور نون لیگ کی سینئر قیادت اب سوال کر رہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت میں ان سازشی عناصر کے خلاف کیوں کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. رکاوٹ تھی، جنرل باجوہ رکاوٹ تھی آپ کی حکومت میں، تو حکومت چھوڑ دیتے، اسی وقت چھوڑ دیتے. اس کے بعد بھی آپ کو 8-9 مہینے ملے ہیں. اگر یہی کام کر لیتے
احتساب آپ کیسے کریں گے, کس فورم پر کریں گے, یہ میری سمجھ میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص سوال آپ سے یہ کرے گا, اگلا سوال کہ جی آپ تھوڑا سا مہینے بظاہر مسلم لیگ نون میں اس وقت بیانیے کی ایک جنگ چل رہی ہے. نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک واپسی پر اگر وہ احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ نون لیگ کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دے سکیں گے, جو کہ پی ٹی ایم حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کے باعث تقریباً ختم ہو چکی ہے. یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں انتہائی کم سطح پر آ چکی ہے, جس کے باعث نون لیگ کو وہ لیول پلینگ فیلڈ میسر نہ ہو سکے جس کے وہ متقاضی رہے ہیں. لہٰذا اگر بیلٹ پیپر سے بلے کے نشان کو نکال دیا جائے اور احتساب کا مقبول بیانیہ اپنا لیا جائے تو شاید نون لیگ کو آئندہ انتخابات میں کامیابی مل جائے. اسی تناظر میں نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا حالیہ بیان انتہائی توجہ طلب ہے, جس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر بیلٹ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان اس پر نہ بھی ہو تو بھی انتخابات قانونی ہوں گے. It's quite possible, as you know, that Imran Khan's supporters will not accept that he is not on the ballot. And if it is the case that they return to the protests on the scale of what we saw back in May, what will that mean for this vote? Vote with or without protest, if it happens in those 8 hours, it does remain legitimate. Whether people would raise questions on the fairness and the transparency degree, that can be debated. But as far as the legitimacy, اسی طرح کا ایک مشورہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب خورشید شاہ صاحب کی جانب سے بھی پی ٹی آئی کو کے گوشت گزار کیا گیا. خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی انتخابات میں نہ لیں اور ان کی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. پارٹی ہے اس کسی بھی اپنی پارٹی کو سینئر پوزیشن دے کے وہ لیڈ دے دے, اور یہ بڑی فیور ہوگی اس کی آج کے حالات میں جو اس کی پارٹی نے ملک کی ریاستی اداروں کے ساتھ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فیور ہے اس کی کہ اس پارٹی کو الاؤ کرے اور لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں ان کو. میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس کے علاوہ بھی الیکشن ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ ان کی پارٹی کو اجازت دی. ناظرین, عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت پر اٹھنے والے سوالوں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے ایسے انتخابات کو بنا پچ کے میچ کھیلنا قرار دیا ہے. پی ٹی آئی پر الیکشن نہ لڑنے دیا گیا, الیکشن بے معنی ہو جائے گا, بے وقت ہو جائے گا, اس الیکشن کی کوئی اہمیت ختم ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہوگی. عمران خان صاحب کے بغیر تو الیکشن ایسے ہوگا جیسے کرکٹ میچ تو کھیلیں لیکن بیچ میں پچ ہی نہ ہو. اور ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر توانائی اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. خرم صاحب, آج جو یہ نگراں وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب کے بیان کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی, اس پر ایک شدید رد عمل بھی نون لیگ کا دیکھا جا رہا ہے. نگراں وزیر داخلہ کا بیان تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر عدالت سے ضمانت نہیں ملی تو گرفتار کریں گے. آلدو کہ انہوں نے اس کے بعد وضاحت بھی دی, لیکن وضاحت میں بھی انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. سر, ان کے بیان سے نون لیگ کو پرابلم آئی کدھر, مسئلہ ہے کدھر؟ دیکھیے, مسئلہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف عدالت کی اجازت سے ہی ملک سے باہر گئے تھے اور عدالت کی اجازت سے ہی ملک میں واپس آئیں گے. لہٰذا ہماری استدعا یہی ہے کہ جو اس وقت نگران حکومت کے ہمارے بھائی ہیں اور بڑے پرانی نیاز بندی ہے, تو وہ اس سارے معاملے کو عدالت تک ہی رہنے دیں اور عدالت کے فیصلوں کا ہی انتظار کریں. خرم صاحب, ایز آف ناؤ ابھی تک ضمانت کے لیے, حفاظتی ضمانت کے لیے کسی عدالت سے رجوع تو نہیں کیا گیا. ارادہ رکھتے ہیں اور یہ کب تک ممکن ہے؟ جی, جو بھی حتمی اسٹریٹجی ہے وہ تو ہماری قانونی ٹیم ہی سیٹ کرے گی, اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی, کس وقت کریں گے, یہ سب سوالات کے جواب جو ہیں وہ وقت آنے پر ہی ہوں گے. اس لیے بھی ہماری میڈیا میں بھی یہی بار بار استدعا ہے کہ یہ سارا جو پروسیس, چونکہ اس کے عدالتوں سے تعلق ہے, لہذا یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں کہ کون کیا کرے گا اور کس وقت ہوگا اور کیسے ہوگا. تو قیاس آرائیوں کے بجائے جو ایکچوئل انشاءاللہ جو ایونٹ ہوگا محمد نواز شریف کی واپسی کا 21 اکتوبر کو, اور اس کے بعد وہ مینار پاکستان تشریف لے کر جائیں گے,
تو ایکچوئل ایونٹ کو پر بات کی جائے بجائے یہ کہ کیا سرائیاں کریں. تو سر وہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے 21 اکتوبر کو، یہ پلان بھی جو ہے وہ حتمی ہے، یہ تاریخ بھی فائنل ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ جی نہیں، کوئی ان دنوں میں کسی خاص ایونٹ کی وجہ سے اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں مائنر تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تک پارٹی کی پوری تیاری 21 اکتوبر کی ہی ہے انشاءاللہ. تو وہ یعنی کہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ واپس آئیں گے، جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہسپتالوں اور شادیوں کی وجہ سے ایئرپورٹ پر استقبال نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جلسے گاہ پر جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوں گے. آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ چونکہ جو لاہور ایئرپورٹ ہے اس کے قریب کوئی ایسے اجتماع کی جگہ نہیں ہے جتنا اجتماع جس کی ہم توقع کر رہے ہیں، تو لہذا سب کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ مینار پاکستان ہی پر اجتماع ہو. تو ایئرپورٹ سے انشاءاللہ سیدھا مینار پاکستان جا کر وہاں جو حاضرین ہوں گے انشاءاللہ اور پاکستان کے عوام سے بات کریں. رائٹ، بٹ جو قانونی رکاوٹیں ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. خرم صاحب، نواز شریف صاحب بہرحال کنوکٹڈ تو قرار دیے گئے ہیں انہی عدالتوں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں، لا کہتا کیا ہے؟ جی لا تو ہم چونکہ قانون ساز لوگ ہیں، قانون دان نہیں ہیں، تو وہ قانون دان بتائیں گے کہ لا کیا کہتا ہے. لیکن ہماری اس پہ جو پہلی سوچ تو یہی ہے کہ جو بھی قانونی کارروائی کرنی ہے اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جب تشریف لائیں وہ عوام سے بات کریں اور اگلے دن جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنی اپیل کی پیروی شروع کریں، جس سے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے. رائٹ. اور خرم صاحب، جس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے، کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے بڑی دیگر سیاسی جماعتیں ایلیگیشنز عائد کر رہی ہیں کہ بڑے مواقع، بڑا سازگار ماحول آپ کی جماعت کو دیا جا رہا ہے، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ زیادہ ملی ہوئی ہے، انہی کے آج جو سرفراز بگٹی صاحب کی بات ہو رہی ہے انہی کے جانب سے یہ بیان سامنے آنا، آپ کو لگتا ہے وہ تمام ایلیگیشنز کی تردید بھی ہے لیکن ایک شدید رد عمل بھی بہرحال آپ لوگ کی طرف سے آ رہا ہے؟ دیکھیے ایلیگیشنز ہم سب کی مقامی ایلیگیشنز ہیں. مثلا مسلم لیگ نون کی جو سندھ میں جماعت کا حصہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. اسی طرح جو جماعتیں خیبر پختونخوا میں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہمیں بھی کچھ جگہوں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو ہم سب کی مقامی شکایات ضرور ہیں، لیکن میاں نواز شریف کی واپسی بھی اس بات کی ضمانت ہوگی کہ انشاءاللہ نہ صرف انتخابات ہوں گے بلکہ صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں. رائٹ. خرم صاحب، بیانیے کی طرف ذرا آتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر کڑے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ جو بیانیہ سامنے آیا ہے جارحانہ موڈ کے ساتھ میدان میں اترا جائے گا. گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے تھے، اور پیپلز پارٹی نیچرلی جو ایلیگیشنز عائد کر رہی ہے وہ کہتے ہیں بیانیہ کچھ آپ لوگ کا ہے ہی نہیں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، لیکن بیانیہ ہے کیا عوام کے لیے، ذرا سمجھا دیجیے گا. جی بیانیے کے دو حصے ہیں. ایک تو حصہ یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ آج کی جو مشکلات ہیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2014 سے سیاسی انجینئرنگ کا آغاز کیا. 2018 میں اسی غیر آئینی انجینئرنگ کے ذریعے عمران خان کو مسلط کیا پاکستان کے اوپر، جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داروں کا تعین ہوگا کہ آج کی جو عوام کو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 2013 میں اس سے زیادہ مشکل حالات تھے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی ملک میں، ہم سب بھول گئے ہیں. بدترین دہشت گردی تھی، پاکستانیوں کا ہزاروں کی تعداد میں خون بہ رہا تھا. اس طرح شہر کراچی میں درجنوں کی روزانہ بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، ملک میں مہنگائی تھی. تو ان 2013 میں بھی میاں نواز شریف نے ان مشکل ترین حالات میں یہ سارے معاملات کو اپنی ریاست کی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے فوج پاکستان کو بھی استعمال کیا، رینجرز کو بھی استعمال کیا، پولیس کو بھی استعمال کیا. تو تمام طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف بھی کامیابی حاصل کی، لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی، کراچی کو پرامن بھی کیا اور مہنگائی پر بھی کنٹرول کیا. تو لہذا ان کا بیانی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے ہی مشکل سے قوم کو نکالا تھا. صرف ایک لیڈر جس کی یہ کریڈیبلٹی کہ اس نے عوام کے مسائل حل کیے ہیں
اور اب بھی انشاءاللہ 2023 میں بھی وہی لیڈر پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرے. رائٹ، بٹ خرم صاحب، آپ کا گزشتہ سال بھی آپ نے جس طرح سے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو فیشسٹ پلان تھا سابق وزیر اعظم کا، جس کے تحت وہ سب کو چاہتے تھے اپنے اوپوننٹس کو نااہل قرار دیا جاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ 15 سال کے لیے مسلط ہونا چاہتے تھے، لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور اس سے پہلے کا پلان جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی جماعت کی لیڈر، انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ سابق آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، ان کے ایکسٹینشن میں ایک سپورٹ کر کے نون لیگ کی جانب سے جو فیور میں ووٹ دیا گیا، اس سے فائدہ یہ ہوا، وہ ان کے لیے، آپ لوگ کے لیے سود مند یہ ثابت ہوئی کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا. اور مشاہد حسین سید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب کی لڑائی تھی سابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے بینیفیشری آپ لوگ تھے. ایسا ہی تھا سر؟ وہ پلان تو پہلے کا ایگزسٹ کرتا تھا پھر ایک فیشسٹ پلان سے؟ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کو بھی وضاحت کی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کسی ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا. ہم نے ایک قانون سازی کے حق میں ووٹ دیا تھا جس کے تحت وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. تو لہذا آج بھی جو ایکسٹینشن دینے کی تمام قانونی ذمہ داری چیئرمین تحریک انصاف اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے کاندھوں پر ہے. ہم نے قانون کے حق میں ووٹ دیا، وہ اس تک ہم ذمہ دار ہیں. میں اس بینیفیشری تو اس وقت کے سابقہ آرمی چیف ہی ہوئے نا، انہی کو ایکسٹینشن ملا. جی نہیں، بینیفیشری آنے والا ہر آرمی چیف ہے. وہ قانون سازی آج بھی پاکستان میں قانون کی کتاب پر موجود ہے، اور آج کے وزیر اعظم یا جس سے پہلے کے وزیر اعظم کو بھی یہ وہی حق اسی وقت کا دیا گیا ہوا. اب وہ حصہ ہے پاکستان کی ریاست کا، تو لہٰذا اس کا جو استعمال بہت سارے حقوق ہیں جو قانون میں اور آئین میں وزیر اعظم کو دیے گئے ہیں، لیکن ذمہ دار وہ وزیر اعظم ہوتا ہے جس نے اس پر دستخط کیے، اور اس کیس میں اس ایکسٹینشن پر عمران خان کے دستخط. رائٹ، بٹ خرم صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب جو اب تک ایز آف ناؤ آپ کی جماعت کا بہرحال حصہ تو ہیں ہی، انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی آپ کی حکومت تھی. مریم نواز صاحبہ جب کہتی ہیں کہ نومبر کے بعد سے، 2022 کے نومبر کے بعد سے ہماری حکومت جو ہے اس کا آغاز ہوا، اس سے پہلے ہماری حکومت نہیں تھی. لیکن آپ 8 ماہ بھی لے لیجئے تو احتساب، یہ جو تمام کرداروں کا جو نام لیا جا رہا ہے اب، ان کا احتساب پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ ان گزشتہ 8 ماہ میں کیوں نہیں کیا گیا؟ جی اس لیے کہ وہ حکومت مسلم لیگ نون کی اکیلے نہیں تھی، وہ 15 جماعتوں کی ایک مشترکہ حکومت تھی، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUIF، آپ کو معلوم ہے بلوچستان کی تمام جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ سب شامل تھیں. اس کے علاوہ ANP اس میں شامل تھی. تو ایک بڑا وسیع جمعیت اہل حدیث اس میں شامل تھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قطع کلامی کی معافی، لیکن کوئی جماعت رکاوٹ تھی اس میں احتساب کے اس میں؟ جی یہ اس قسم کے جو ایک جرأت مند فیصلے ہیں، یہ وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس پاکستان کے عوام کی دی ہوئی اکثریت موجود ہو. اسی لیے مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ جو ہے 2013 میں کیا تھا، جو کہ پوری کامیاب نہیں ہو سکا، اس کی ہمیں بڑی قیمت ادا کرنا پڑی. تو لہٰذا یہ کام تو انہی حکومتوں کے ہو سکتے ہیں جنہیں پاکستان کے عوام اتنی اکثریت دیں جس کی بنیاد پر وہ ایسے فیصلے کر سکیں. رائٹ، برخورم صاحب ایک بار پھر نواز شریف صاحب نے کلمہ حق بلند کیا ہے. آپ کی حکومت آپ کی جماعت جو ہے وہ اگلی حکومت قائم کرتی ہے تو یہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا؟ جی اصل مقصد ایکشن لینے سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں یہ بات وضاحت سے ہو کہ آج کی خرابی کی ذمہ داری، جو مشکلات پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی صورت میں ہیں، بجلی کے بلوں کی صورت میں ہیں، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر بھی آتی ہے. لہذا یہ اس ذمہ داری کا تعین کرنا ضروری ہے. اس سے زیادہ کہ کوئی سزا دی جائے، تو لہذا یہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے یا تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، یہ فیصلہ تو آنے والے جو منتخب نمائندے ہوں گے وہی کریں گے. سر یہ لیکن آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب تو یہ بیانیہ لے کر، اور آپ یہ الیکشن کی جو کیمپیننگ کا پورا جو دورانیہ ہوگا اس میں تو نیچرلی عوام کو یہ بات واضح کریں گے، ایک بیانیہ آپ لے کے جا رہے ہیں. لیکن آپ بطور ایک تجربہ کار سینئر سیاستدان آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور کیا آپ کی جماعت ایکشن لے گی؟ جی دیکھیے، پوری دنیا میں جہاں بھی سزائیں دی جاتی ہیں
سزا دینے کا اصل مقصد اس شخص کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ اس جرم کو دوبارہ ہونے سے روکنا ہے. ڈیٹرنٹ ہوتا ہے جو بھی پنشمنٹ ہے. تو لہٰذا میں تو اسی کا قائل ہوں کہ اگر ہم ایک ایسا ڈیٹرنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ تمام جو ادارے ہیں ریاست کے ان کو یہ واضح ہو جائے کہ جو اس قسم کی انجینئرنگ ہوئی جس کا آغاز 2014 کے دھرنے سے ہوا تھا یہ آج 21ویں صدی کے پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے 76 سالوں کے بعد. تو یہ ڈیٹرنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ ہم کسی کو سزا دیں. رائٹ. اور خرم صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کروں گی. ناظرین بریک کے بعد گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر خان صاحب اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خرم صاحب, میاں نواز شریف صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ اگلی حکومت آپ کی جماعت کی ہوگی, نون لیگ کی ہوگی. عوام اس بات سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ میچ فکس نظر آ رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ کوئی گارنٹیز ملی ہیں؟ جی نہیں, فکس میچ تو وہ تھا جس کو ہم نے ڈسرپٹ کیا مارچ 2022 میں. میچ تو وہ فکس تھا کہ اگر آج وہ فکس میچ ہوتا تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں جو فاشزم تھا وہ مزید اس کی تاریکی گہری ہو جانی تھی. اور آج جو ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ عدلیہ میں بھی ایک ہینڈ اوور ہوا ہے, تو غالباً وہ ہینڈ اوور بھی نہ ہو سکتا اگر اس وقت ہم نے ایکشن نہ لیا ہوتا. تو لہذا وہ جو ایکشن تھا اس کا مقصد پاکستان میں فاشزم کو مزید گہرا اور تاریک ہونے سے روکنا تھا. اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی. اس میں بہت مشکلات آئی ہیں, اس میں بہت سیریس ایشوز اٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں, لیکن آج جو آنے والی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج تمام جماعتوں کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ قوم کو یہ بتائیں کہ وہ قوم کو آگے کیسے لے کر جائیں گے. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ اس قوم کو آگے لے کر جانے میں اور قوم کے مسائل حل کرنے میں سب سے زیادہ کریڈیبلٹی محمد نواز شریف اور ان کی جماعت. نیچرلی میں اس پہ بھی مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن خرم صاحب اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میچ فکس تو پہلے تھا کچھ عرصے قبل تک, اور ہینڈ اوور کا آپ نے ذکر کیا, یعنی کہ اس بات سے یہ اخذ کر لیا جائے کہ جو ایلیگیشن عائد کی جاتی تھی آپ کی جماعت کی جانب سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ مواقع فراہم ان کو کیے جا رہے اور سسٹم میں ان کے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں, وہ سسٹم میں اب ان کے فیسیلیٹیٹرز یعنی کہ اب موجود نہیں ہیں؟ جی نہیں, فیسیلیٹیٹرز تو ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں کس طرح فیسیلیٹیشن کی وجہ سے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہماری حکومت جو ہے قائم ہوئی, دوسرے فیصلے سے وہ ٹوٹ گئی. وہی ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ ہے جس نے طلال چودھری اور دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کو ان کے سیاسی کریئر ختم کر دیے. ویسی گفتگو چیئرمین تحریک انصاف نے کی, لیکن ان کو جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو کہا گیا. تو لہٰذا یہ جو عدالتوں کا اتار چڑھاؤ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, فیسیلیٹیٹرز بھی موجود ہیں. اصل جو چیلنج ہے, اور یہ تمام پاکستان کی جماعتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں ان کے یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے فوجی آمریت ہے اور دوسری طرف یہ عمران خان کا فاشزم ہے. اس کے درمیان سے پاکستان کی آئینی جمہوریت کا راستہ نکال کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے. رائٹ. ابھی تو وہ بہرحال آپ کے رستے سے ہٹا دیے گئے ہیں, ابھی وہ جیل میں اس وقت موجود ہیں. نگراں وزیر اعظم بھی بیان دے رہے ہیں کہ جی ان کے بغیر بھی فیئر الیکشنز جو ہے اس کا انعقاد ہو سکتا ہے. کتنے کریڈیبل ہوں گے کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے بغیر الیکشنز کا انعقاد ہونا؟ نیچرلی آپ لوگ نے بھی فیس کیے 2017-18 کے سیناریو میں. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ابھی بھی پی ٹی آئی چیئرمین کے اگر بغیر ہوئیں تو کریڈیبل نہیں ہوں گے؟ جی کریڈیبلٹی تو ڈیمیج ہوئی ہے 9 مئی سے, اور چیئرمین تحریک انصاف کی بھی اور ان کی جماعت کی بھی, کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت 9 مئی سے پہلے ریاست کے اوپر اس طرح حملہ آور نہیں ہوئی جس طرح ان کے گماشتے ہوئے. ہمارے اوپر بھی ان سے زیادہ ظلم ڈھائے گئے تھے, بلکہ 9 مئی تک تو کوئی ظلم نہیں ڈھایا گیا تھا. تو لہٰذا 9 مئی سے پہلے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا, کسی سیاسی جماعت نے ریڈیو پاکستان کو آگ نہیں لگائی, کسی سیاسی جماعت نے جناح ہاؤس کو آگ نہیں لگائی, کسی سیاسی جماعت نے موٹر وے اور جو میٹرو بس ہے اس کے اسٹیشنوں کو آگ نہیں لگائی, کسی سیاسی جماعت نے اسکولوں کو آگ نہیں لگائی, اور سب سے بڑھ کر کسی سیاسی جماعت نے تمام تر ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا,
टॉर्चर किया गया। किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान के शोहदा की यादगारों को बिगी बेहुरमती नहीं की, तो लिहाजा ये वो चीज है जिसका उन्होंने जवाब देना है। तो लिहाजा अगर उसकी बुनियाद पर, या इससे पहले अगर हम मुवाजना कर लें, किसी वजीर आजम ने आज तक ये नहीं कहा कि ये खुफिया दस्तावेज मुझे दी गई और मुझसे गुम हो गई। सवालों के जवाब ये देने हैं, सवालों के जवाब ये देने हैं कि जनाब अगर आपके पास जो जिम्मेदारियां दी गई, आपने उनको इस्तेमाल करने में जुर्म किया, आपकी सियासी जमात ने रियासत पर हमलावर हुए, तो उसका जवाब देना है। इलेक्शन इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होगा, और उनके बगैर भी इलेक्शंस आप कहते हैं कि क्रेडिबल ही होंगे, फेयर होंगे। जी, उन्होंने तो अपने जो उनके ऊपर कानूनी मामलात खड़े हो गए हैं उसके जवाब देने हैं। उनकी सियासी जमात मुझे तवक्को है मौजूद होगी। ठीक है, लेकिन किसी लीडर के माइनस होने से आपको नहीं, आपको लगता है कि फर्क नहीं बहुत ज्यादा पड़ जाना है। बट खुर्रम साहब, जहां पर आप, मैं ये कहूंगा कि लीडर को माइनस नहीं किया जा रहा, उनको अपने अमाल का जवाब देना पड़ रहा है, अपने जुर्म का जवाब देना पड़ रहा है, उनको अपने जुर्म, अपने अमाल का जवाब देना पड़ रहा है। इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं खुर्रम साहब, 16 माह की, बहरहाल आपने कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, आय किस तरह से, हमने वो भी बात की, लेकिन जो नंबर्स छोड़ के गए हैं, जो अवाम की आपने इस वक्त हालत ज़ार का जिक्र भी किया है, अवाम जिस महंगाई के कर्ब से गुजर रही है, आपकी जमात कहती है कि हम 2017-18 की जो वो तरक्की का तसलसल है वहाँ से बात करेंगे, तो सर 22-23 के नंबर्स का कौन हिसाब देगा? जी, नंबर्स का पहले तो जवाब उन्होंने देना है जो पाकिस्तान के तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लेकर गए उन 44 माह में। देखिए, हमारे जो 60 माह थे हुकूमत के, उसमें से 44 माह 44 मंथ्स तो पीटीआई के थे। उन्होंने उसका जवाब देना जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कर्जों में इतना भयानक इजाफा किया कि पाकिस्तान का पूरा बजट जो है, जो 2 बजट हमने भी दिए, वो पूरा बजट जो है वो पूरी तरह से गैर मतवाजन हो चुका है, क्योंकि हमें इतने ज्यादा रीपेमेंट्स करनी है उन कर्जों की कि हम परेशान हैं। या हमने जो है, अगर जो पीटीआई है उसकी तरफ से जिस किस्म के उन्होंने आखिरी दिनों में भयानक फैसले किए, जिसके जो मुज़मरात हैं वो हमें फेस करने पड़े। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आज के हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इतने खौफनाक नहीं जो 2013 में दहशतगर्दी पूरे मुल्क में पाकिस्तानियों का खून बह रहा था, कराची में टारगेट किलिंग में पाकिस्तानी का खून बह रहा था, मुल्क में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी। आज अल्लाह ताला के करम से वो हालात नहीं है। तो ये महंगाई का इशू बड़ा संजीदा है, सर बड़ा संजीदा है, बड़े हेवी बिल्स का सामना है लोगों को, केपेबल है इसको आगे लेकर जाने के। जी खुर्रम साहब, वो बड़े हेवी किसी जमात का, देखिए मैं पिछले 20 साल में मुस्लिम लीग नून के अलावा और किसी जमात का रिकॉर्ड नहीं है महंगाई को कंट्रोल करने का, कि हमने इतनी अच्छी महंगाई कंट्रोल की कि 2015-16 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम महंगाई 2.8%। सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि आपके ऊपर इल्जाम आयद कर रही है कि 2013 से लेकर 18 में आपकी हुकूमत थी जिसने बड़े महंगे महंगे मुआहदे किए, जिसके नतीजे में आज हम बड़ा खमियाजा भुगत रहे हैं। महंगी जो बिजली एनर्जी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हम तो वो कॉस्ट एक अदा कर रहे हैं जो मुआहदे आपके दौर में किए गए। जी देखिए, वो इल्जाम लगाना उनका काम है, वो लगाएंगे। अच्छा ये होता कि वो ये बताते कि वो कौम को कितने हजार मेगावाट की सस्ती बिजली देकर गए हैं, और जो जितनी वो बिजली देकर गए हैं सस्ती, उसकी टोटल तादाद 0 है। राइट खुर्रम साहब, एक आखिरी सवाल, निगरां हुकूमत चूँकि कहा जा रहा है कि जो छोटे सार्फिन हैं नेचुरली एक बहुत बर्डन से गुजर रही है आवाम, और छोटे सार्फिन के लिए 200 यूनिट के हवाले से कहा जा रहा है कि रिलीफ देने के लिए IMF से भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, और हमें कई माह तक ये बताया गया कि तमाम IMF की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से जो कोई फैसले किए गए वो IMF की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए किए गए। आपकी हुकूमत में भी 16 माह की IMF से कुछ कोशिशें की गई आवाम को, ये छोटे सार्फिन को बिलखुसूस रिलीफ देने के हवाले से, और ये जो जिस तरह अभी निगरां हुकूमत एक्टिव नजर आ रही है? जी नहीं, ये गलत फहमी है। जो रिलीफ 200 यूनिट या उससे कम इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को हासिल है, वो हमारी हुकूमत देके गई है कि जो जुलाई में कीमतें बढ़ी थी उसमें 200 यूनिट वो लोग जिनका बिल पिछले 6 माह 200 यूनिट या उससे ज्यादा नहीं था, उनके लिए बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया था। आज भी कोई इजाफा नहीं किया गया।
تو لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ 200 یونٹ والے کو ریلیف دیا جا رہا ہے, وہ ریلیف کو آگے لے کر جانے کا IMF نے, ہم نے یہ اگریمنٹ ان سے کیا ہوا ہے کہ وہ 200 یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کی بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی کیا گیا ہے. رائٹ. خرم صاحب, اور ایک لاسٹ میں پنجاب کی حد تک پیپلز پارٹی سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پیش رفت نظر آ سکتی ہے؟ جی, یہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے یہ نیگوسیشنز ہوں گی. مسلم لیگ نون کے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے, سب آ کر بات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان جو 16 ماہ تھے اس میں ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو ہمارے ساتھ مل کر چلایا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں نون لیگ کی حکومت تھی, نون لیگ کی حکومت تھی, وہ تو نہیں کوئی بھی. دیکھیے, اس پورے عرصے کے دوران پاکستان کی اوور آل حکومت جو تھی 16 ماہ میں, اس میں پیپلز پارٹی کو وفاق میں بھی اور صوبہ سندھ میں بھی حکومت حاصل تھی. تو لہٰذا ان کا شیئر تو ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تھا پاکستان کی حاکمیت میں. لیکن جیسا میں نے کہا, ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ خرم دستگیر صاحب. آپ کا سابق وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز, اس وقت ہم سے بات کرتے تھے, جنہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا شیئر جو ہے سابقہ حکومت میں وہ کہیں ان سے نون لیگ سے زیادہ تھا, اور بات چیت کے دروازے وہ کہتے ہیں کہ جی کھلے ہیں. ساتھ ساتھ اکنامک نمبرز کے بھی حوالے سے ظاہر ہے نون لیگ بھی پریشان ہے. اپنے اوپوننٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے اعمال, اپنے جرم کی جو ہے وہ سزا فیس کرنی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد بات کریں گے اوور آل جو عوام کے مسائل ہیں ان کے حل کیا کسی نئی پارٹی کے قیام میں نظر آتا ہے, کیا اس سے کوئی عوام کے لیے عوام کی پرابلمز کے سولوشنز کہیں سے ڈرا ہو سکتا ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اس وقت ہمیں جوائن کریں سینئر سیاستدان جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جن سے ہم بات کریں گے کہ ایسے وقت میں جہاں پر ملک میں ایک پولیٹیکل بکرنگ نظر آ رہی ہے, سیاسی درجہ حرارت عروج پہ ہے, ایک جماعت ہے جو کہ احتساب کرنا چاہتی ہے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کا, اور ایک طرف عوامی مسائل ہیں جو کہ تو ہیں, عوام جس کرب سے گزر رہی ہے ان کے مسائل کا حل کیا کسی نئی پارٹی کی ایمرجنس میں نظر آتا ہے. اس پر گفتگو ہوگی. مصطفیٰ صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ عرض کر دیجئے کہ جو خبریں ہیں, اور آپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ ایک نئی سیاسی جماعت لے کر آ رہے ہیں, اس کا قیام ہم دیکھیں گے. گزشتہ چند ماہ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی 2 سیاسی جماعتیں ایمرج کر جاتی ہیں. کتنی عوام سے پذیرائی ان کو حاصل ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم سب اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے, آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے, تب تک جو بھی الیکشنز آپ کرا لیجئے بے مقصد ہوں گے, بے سود ہوں گے. اور ہم سے مراد پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں. سر تو بات وہی آ جاتی ہے, چاہے نئی سیاسی جماعت کو لے کر آئیں, بیٹھنا تو سب وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہی ہے, رولز آف دا بزنس, رولز آف دا گیم سیٹ کرنے کے لیے. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے کچھ ٹی وی پروگرامز پہ یہ بات کی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی جو باتیں آپ نے دہرائی اسی طرح کی ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت تمام جو سیاسی نظام ہے, آئینی نظام ہے, جو آپ کا جمہوری نظام ہے, وہ سارا کلیپس کر چکا ہے. آپ کے ہاں نہ صرف اکنامک کرائسس ہے, ایک اکنامک ڈکے کا ہم شکار ہو گئے ہیں, بلکہ ہم ایک سوشل ڈکے کا بھی شکار ہو گئے ہیں. سیاسی جماعتیں لوگوں کی پرابلمز کو حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہیں. پچھلے 3 سالوں میں آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے, نام آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جو حکومت میں نہ رہی ہو؟ تحریک انصاف حکومت میں رہی, پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, نون لیگ حکومت میں رہی, JUI حکومت میں رہی, ANP حکومت میں رہی, MQM حکومت میں رہی. تمام جماعتیں حکومت میں رہنے کے باوجود عوام کے مسائل تو وہیں پر کھڑے ہیں. تو پھر آخر ہم نے کیا اسی بھنور میں پھنسے رہنا ہے؟ ہم نے نئی ابتدا کرنی ہے, کوئی راستہ تلاش کرنا ہے اپنے لیے. آج جس نہج پہ ملک کھڑا ہے, کیا کوئی عقل رکھنے والا آدمی اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتا ہے کہ ہم ایک بہت بری جگہ پہ کھڑے ہیں؟ چند دن پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی. اس رپورٹ کے مطابق ساؤتھ ایشیا کی 25 اکانومیز کو انہوں نے جج کیا. پاکستان کی معیشت باٹم 5 میں انہوں نے رکھی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ ریجن میں سب سے کم 1.5% تک رہے گی.
اور سب سے زیادہ انفلیشن تقریباً 25% تک یہاں پہ رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک جو ایک اکنامک ڈکے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کا سولوشن کیا واقعی میں ایک نئی سیاسی جماعت کے ایمرج کر جانے سے ہے، یا آپ سمجھتے کہ وہ سپیس بھی اس وقت بچی ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا جا سکے؟ دیکھیں، یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. ہم پچھلے 1 سال سے جب ہم نے محسوس کر لیا کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور اس نظام نے آگے جا کر کسی بڑے حادثے کا شکار ہونا ہے، تو ہم نے تو گفتگو کا آغاز اسی وقت کر دیا تھا. ہم نے پورے ملک میں سیمینارز کرنے شروع کر دیے. ہر جگہ جا کر ہم نے نہ صرف مسائل پہ بات کی، مسائل پہ بات کرنا تو بہت آسان ہے، ہم نے سولوشنز کی بھی بات کی. ہم کوئٹہ گئے، پشاور گئے، کراچی گئے، لاہور گئے، اور ہر جگہ ہم نے سولوشنز کی بھی بات کی. اب صورتحال جس کا آپ کو سامنا ہے، آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں. آپ جن کو ٹرائی کر چکے ہیں ماضی میں، وہ جماعتیں آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کا حل رکھتی ہیں تو ضرور ان کی طرف جائیے، ان سے امید وابستہ کیجیے. قطع کلامی کی معافی، لیکن جو چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نون لیگ کی بڑی وکٹ جو ہے وہ گرنے لگی ہے. آپ کی جو اپ کمنگ سیاسی جماعت ہے وہ آل آر بیسٹ وشز ٹو یو، بٹ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہی چہرے نظر آ رہے ہوں گے، وکٹیں توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں گی، اور ایسا جو آپ ری امیجننگ پاکستان کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں آپ سولوشنز تلاش کر رہے تھے، تو پاکستانی جو ہیں وہ ایسا پاکستان امیجن کر رہے ہوں جس میں ایک سیاسی جماعت کلیم تو ضرور کر رہی ہو لیکن چہرے سارے وہی نظر آ رہے ہوں گے؟ دیکھیں، جو ایگزسٹنگ آپ کی جو ایک وقت کی آواز ہے، جو لوگوں کے احساسات ہیں، جو لوگ جس کرب سے گزر رہے ہیں، آپ اس کو بھی تو سامنے رکھیے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ 2 ہمارے سامنے اس وقت نئی سیاسی جماعتیں ابھر کر آئیں ماضی کے 6 مہینوں میں. ایک استحکام پارٹی ہے اور ایک پرویز خٹک صاحب کی خیبر پختونخوا پی ٹی آئی پارلیمنٹ. جی تو آپ نے کبھی ان سے ان کا کوئی منشور سنا، ان کا کوئی پروگرام سنا؟ اور اس کے علاوہ جو ان کے اوپر ایک بہت بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ سٹیمپ ہے. اس وقت جو ماحول ہے، آپ وقت کے اس کو بھی سامنے رکھیے کہ لوگوں کی احساسات کیا ہیں. لوگ اس وقت چاہتے ہیں، اس وقت ایک سخت بہت بڑا طبقہ ہمارا سیاست سے بھی بیزار ہوتا جا رہا ہے. لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں آپس میں اقتدار کی رساکشی میں تو مصروف ہیں، کوئی ادھر اپنا گروپ بنا رہا ہے، کوئی ادھر اپنا گروپ بنا رہا ہے. یہ سب صرف اقتدار حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کے مسائل کی سولوشنز کہاں ہیں؟ کوئی قابل عمل پروگرام کہاں ہے؟ آپ نے کوئی قابل عمل حل سنا؟ تو اب ہمیں جو ساری گفتگو ہے وہ گفتگو موڑ کے عوام کے ایشوز کی جانب لے کے جانی پڑے گی، اور سیاسی جماعتیں بتدریج اس میں ناکامی دکھا رہی ہیں. رائٹ، بٹ مصطفیٰ صاحب پھر یعنی کہ آپ جب ایک جماعت لے کر آتے ہیں تو آپ نیچرلی ایک اکنامک پلان پہ بھی کام کر رہے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح سے گزشتہ ہفتے اناؤنس کیا کہ لیٹس سے اگر پروبیبلٹی ہے بھی اس بات کی موجود کہ جنوری کے آخری ہفتے میں 2024 کے ہم الیکشنز کا انعقاد ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو ایسی کیا چیز کریں گے یا ایسا کیسا پلان ہوگا جو کہ جو اکنامک حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، وہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں گے؟ ایسا کون سا پلان ہوگا جو کہ ایک معجزہ ہوگا کچھ ملک میں اور یہ نمبرز جو ہیں وہ ہمیں ٹرن اراؤنڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیں؟ دیکھیں، ایک تو ہماری جو توقعات ہمیشہ رہی ہیں نا پچھلے 75 سال میں، وہ یہی رہی ہیں کہ ہم صبح اٹھیں گے اور ہمارے تمام معاملات ٹھیک ہوئے ہوں گے. عوام سے سچ بولنے کی ضرورت ہے. آپ اتنا بگاڑ پیدا کر چکے ہیں کہ اس بگاڑ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 دن کے اندر ٹھیک کرنا، 1 سال کے اندر ٹھیک کرنا ممکن ہے، تو ویل اینڈ گڈ. آپ سے جو وعدہ کر رہے ہیں آپ اس کی جانب جائیے. آپ کو وہاں پہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ملے گا. یہ جو بگاڑ ہم پیدا کر چکے ہیں، اس کے لیے آپ کو اب کنسسٹنٹ دیکھیں، یہ کہنا اور یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، میں بھی کر سکتا ہوں کہ یہ کریں گے تو فوراً چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. چیزیں اتنا بگاڑ ہم کریٹ کر چکے ہیں کہ چیزیں فوراً ٹھیک نہیں ہونی. ہمیں ایک بڑے پینفل پروسیس سے گزرنا ہے، ریفارم کے پینفل پروسیس سے گزرنا ہے. اب اس ریفارم کے نتیجے میں آپ کو جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کو اس ملک کی بیوروکریسی کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اس ملک کے نظام انصاف کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس ملک میں میں وکیل ہوں کہ اگر کسی کو انصاف لینا ہو تو اس کو 20-20 سال 25-25 سال دوسری تیسری نسل کو جا کے انصاف ملتا ہے. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. کون دنیا کا انویسٹر آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا جب آپ کا نظام انصاف ڈیلیوری نہ کر پا رہا ہو، آپ کے پاس انویسٹمنٹس کی پروٹیکشن ہی نہ ہو؟ جو ریسیپی آف ڈیزاسٹر اسحاق ڈار صاحب کی صورت میں نظر آ رہی تھی، وہ تو کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں 2017-18 سے موازنہ کیا جائے گا، وہیں سے ہی ترقی کی جو تسلسل تھا ہم وہیں سے ہی دوبارہ سے پک اپ کی جائے گی. 2022-23 کا حساب کون دے گا بائی دا وے؟
کیوں نہیں دیں گے؟ اگر اتنے ہی یہ کانفیڈنٹ ہیں تو یہ پنجاب میں انہوں نے الیکشنز کیوں نہیں کرا دیے؟ اگر اتنے ہی پر اعتماد ہیں اپنی کارکردگی پہ تو خیبر پختونخوا کے اندر الیکشنز کیوں نہیں کرا دیے؟ اگر اتنے ہی پر اعتماد ہیں تو یہ 90 روز کے اندر الیکشنوں سے کیوں بھاگ نکلے؟ یہ اسی لیے بھاگ نکلے کہ ان کے اندر عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. یہ اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے اتنا ڈیلے ہو. اس تمام الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے جو مجرمانہ فعل ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, اور صرف اس لیے کہ ایک تو عوام کا یہ سامنا نہیں کر سکتے اور اس انتظار میں کہ ان کا سیاسی حریف کمزور ہو تو تب یہ الیکشنز میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنوری 2024 کے لیے بھی تیار نہیں ہے الیکشنز کے لیے؟ اس وقت آپ میرے سے بات مت پوچھئے, آپ اپنا کیمرہ اور مائک پکڑیں اور عوام میں چلی جائیں, اور وہاں پر ان کے جو تاثرات ہوں گے, میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 100 ریکارڈ کریں گی تو ان میں سے شاید 90 ایسے ہوں گے جو آپ ٹی وی پہ نہیں چلا سکیں گی. لوگوں کے جس طرح کے جذبات ہیں شاید اس کے اندر سے آپ کو 8-10 ہی ملیں کہ جو آپ ٹی وی کی لینگویج میں ٹی وی کے اوپر چلا بھی سکیں. لوگوں کا اس وقت بیڑا غرق نکل گیا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی بچوں کی فیسیں کیسے ادا کرنی ہے, لوگوں کے پاس اپنی سیونگز نہیں بچی ہیں, بجلی کے بل انہوں نے کیسے دینے ہیں, آگے گیس کا بحران آ جائے گا, لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے, اور ہم یہ سمجھیں, یہ اخذ کریں کہ لوگ اس صورتحال کے جو ذمہ دار ہوں گے ان کو معاف نہیں کریں گے. لوگ اپنا جی کوکر صاحب, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے میں جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد جو کہ وقت کی ضرورت ہے, اس میں ڈیلے دیکھنا, اس میں تاخیر دیکھنا, اور پھر نگراں وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ کسی جو جماعت کے لیڈر ہیں ان کے بغیر بھی فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ الیکشنز کریڈیبل ہوں گے؟ میرے نزدیک 2018 کے الیکشنز کریڈیبل نہیں تھے. میاں نواز شریف صاحب کو ان کے اندر حصہ نہیں لینے دیا گیا, اور اسی طرح 2023 یا 24 جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ حصہ نہیں لے سکتا تو ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال کھڑا ہوگا. 2018 کے الیکشنز میں جو آر ٹی ایس فیل ہوا, کیا 12 جماعتوں نے عمران خان صاحب کو حکومت کرنے دی؟ وہ نہیں کر پائے, بحران جاری رہا. اور اگر اب بھی آنے والے الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کیا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ان کو حکومت کرنے دے گی؟ بالکل بھی نہیں. بحران تو نہیں ختم ہوگا. اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ سیاسی استحکام کی ہے. دنیا کا مجھے کوئی ملک آپ دکھا دیں کہ جہاں پر سیاسی عدم استحکام ہو, بے یقینی ہو, پولیٹیکل کرائسس ہو, اور اس ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہو یا ملک وہ ترقی کے پاس پر ہو. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم کیوں ایسی چیزوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جن سے ہمیں آگے چل کے ہمیں نہ صرف ہم نے کاسٹ پے کرنی ہے بلکہ اس ملک کے حکمران طبقے نے کیا کاسٹ پے کرنی ہے؟ اصل کاسٹ تو اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں نے پے کرنی ہے. ان کی زندگیاں نہیں چل رہی. اور مصطفیٰ صاحب, یہ اگر نومبر کی جو آئین کی جو گیون ایک سٹیپولیٹڈ ٹائم فریم ہے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے 90 ڈیز کا, وہ میعاد اگر کراس ہو جاتی ہے, آئین وائلیٹ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں کتنی انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں آپ ملک میں؟ دیکھیں, آئین تو ہم آلریڈی وائلیٹ کر چکے ہیں. پنجاب میں ہم وائلیٹ کر چکے ہیں. وہاں پہ اس وقت 7-8 مہینے ہو چکے ہیں کیئر ٹیکر حکومت موجود ہے, اور جب کبھی الیکشن ہوں گے تو ان کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہوگا. یہ تو کلیئر کٹ آئین کو تو ہم وائلیٹ کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا کی صورت میں وائلیٹ کر چکے ہیں. جو ہمارا آپس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ تو اب کہیں کسی کھائی میں پڑا ہوا آپ کو آئین نظر آئے گا. تو اب اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, انکمنگ چیف جسٹس سے ہائی ہوپس اسی وجہ سے ہیں کہ وہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی سینکٹیٹی کو ریسٹور کریں گے, کوئی عدالت کی سینکٹیٹی کو ریسٹور کریں گے کہ فیصلوں کے اوپر عمل نہیں ہو رہے, آئین کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ہم ایک ایسے کرائسس میں ہیں کہ جس کرائسس سے نکلنے کے لیے ہم اسمال مرسیز کی تلاش میں ہیں, اور سیاسی جماعتیں انفارچونیٹلی انہیں اس چیز کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنی اقتدار کی رسا کشی میں لگے ہوئے ہیں. آج بھی آپ نے چند دن پہلے بیانات سنے ہوں گے کہ جس میں پیپلز پارٹی نے کمپلین کیا کہ ہمیں مسلم لیگ نون لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی. ایم کیو ایم نے کمپلین کیا کہ ہمیں پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی. ارے جناب, یہ کوئی کیک کا حصہ ہے جو بٹ رہا ہے. آپ اپنا بیانیہ لے کر عوام میں جائیے. کوئی جماعت اس وقت عوام کے اندر بیانیہ لے کے جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بیساکھیاں فراہم کر دی جائیں, ان بیساکھیوں کی بنیاد پر وہ حکومت میں آ جائیں, اور پھر اس کے بعد ملک کیسے چلے گا؟ بحران تو جاری رہے گا.
رائٹ. بٹ کوکر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پھر دیر جسٹ پلینگ ٹو دا گیلری, اور یہ جو سابقہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے فیور میں جو ووٹ دیے گئے اور ایک سیاسی جماعت کو اقتدار سے ہٹایا گیا, اور اس کو اب آن ریکارڈ جو ہے اس بات کو کلیم بھی کیا جا رہا ہے بڑے پراؤڈلی, بڑے فخر کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ پھر ہر دور میں استعمال ہوئی ہے اسی طرح سے, اور جو نیکسس کی ایک دوسرے کے حوالے سے ایلیگیشنز لگائی جاتی ہے ایک دوسرے پر, جو بلیم گیم والا ایک سلسلہ ہے, وہ پریٹی مچ تمام سیاسی جماعتیں پارٹ اینڈ پارسل ہی ہے. وداؤٹ نیکسس یعنی نیکسس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں. تو اٹ ہیز ٹو اینڈ نا. 75 سال گزر کے ہم کسی مقام پر پہنچے. آپ اپنی نیبرہڈ میں دیکھ لیں کہ ایک ملک جس کے ساتھ آپ نے اکٹھا سفر شروع کیا, آج وہ کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی کی وجہ سے کہاں پر پہنچ گیا اور آپ کہاں کھڑے. کون سا ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ نے اس ملک کے اندر ٹرائی نہیں کیا؟ آپ نے ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی کر کے دیکھ لی, آپ نے ہائیبرڈ نظام بھی دیکھ لیا, آپ نے ہائیبرڈ پلس بھی دیکھ لیا, کوئی نتیجہ نکلا؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیجئے. ایک ایکسپیریمنٹ جو اس ملک میں کبھی نہیں ہونے دیا گیا وہ یہ کہ عوام کی جو منشا ہے, عوام جو چاہتے ہیں, ان کا جو فیصلہ ہے وہ قبول کریں. یہ نیکسس جس کی ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر اثر رسوخ ہے, کیا آج تک اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم بھی نکلا؟ تو جب ہم نے ایک چیز بار بار کر کے دیکھ لی کہ اس نے ہمیں کوئی پازیٹیوٹی نہیں دی, کوئی پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلا, تو ہم کیوں مضر ہیں کہ ہمارا موازنہ پھر دنیا میں فیلڈ ممالک کے ساتھ ہو؟ And I tell you honestly, Pakistan is just inches away from being a failed state. ایک فیلڈ اسٹیٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ادارے ختم ہو جائیں, ادارے کمزور ہو جائیں, جو سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو آئین کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے, اس کی آپ کی معیشت کام نہ کر رہی ہو, ملک کے اندر کوئی پتہ نہ ہو کہ کس طرف آپ نے دیکھنا ہے, ہوپلیسنس ہو. آج یہ ہم جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں علینا, بی بی سی کے مطابق, گارڈین کے مطابق 20 سے 25 ہزار پاکستانی نوجوان لیبیا میں ایجنٹس کی قید میں. وہ سمندر پار کر کے وہ یورپ جاننا چاہتا ہے, اس لیے اس نے خطرناک سفر اس لیے مول لیا ہے کہ اس کو اس ملک کے اندر وہ زندگی نہیں مل رہی. بالکل. اور سر یہ بڑا الارمنگ, اور اس سے ایک بہت بڑا ایک الارمنگلی ہائی ریٹ جو ہے ان لوگوں کا, وہ جو برین ڈرین کے نتیجے میں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو ہم میرے خیال سے ویئر ان ڈینائل, پرہیپس اتنی فیملیز جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں ان گزشتہ چند ماہ میں, حالات اور آؤٹ آف ڈسپیئر, آؤٹ آف ہوپلیسنس. لیکن لائک یو سیڈ کہ عوام کے فیصلے کو امپلیمنٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں ہونے دیا جائے گا, جو عوام طاقت کا محور جو سمجھے جاتے ہیں. اور اگین جو سیم کوالٹی ایچ آر نظر آ رہی ہے کھوکر صاحب, معذرت کے ساتھ, اٹس دا سیم ڈیک آف کارڈ دیٹ کیپس بینگ ریشفلڈ اوور اینڈ اوور اگین. ہمیں امپروومنٹ کہاں سے نظر آئے گی؟ دیکھیں امپروومنٹ آپ کو تب نظر آئے گی, میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں کہ میں ایک کتاب میری نظروں سے چند ہفتے پہلے گزری, اینڈ آؤٹ آف ڈیسپریشن اینڈ آؤٹ آف فیئر میں نے وہ کتاب پڑھی. اس کا نام ہے ہاؤ سول وارز اسٹارٹ, کہ خانہ جنگیاں کیسے شروع ہوتی ہیں. ایک بابرا والٹرز نام ہے آتھر کا, انہوں نے لکھی ہے. آپ یہ جان کر حیران ہوں گی کہ میجورٹی آف دا کیسز جن ممالک کے اندر خانہ جنگی شروع ہوتی ہے وہاں پر الیکشن سب سے بڑا ریزن ہوتے ہیں. ہماری اپنی تاریخ میں پاکستان میں 1971 میں کیا ہوا, وہ الیکشنز ہی تو تھے جن کی وجہ سے ملک دو لخت ہو گیا. جب ہم خود ایک ایسی چیز سے گزر چکے ہیں, 2018 کے الیکشن کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, تو ہم کیوں اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے الیکشن کو فری اینڈ فیئر نہیں ہونے دینا؟ اب اس کے نتیجے میں جو کرائسس کھڑا ہوگا, 2018 کے نتیجے میں جو کرائسس کھڑا ہوا وہ ہم سالو نہیں کر سکے, اسی کا آج ہم یہ سارا کچھ فیس کر رہے ہیں, خمیازہ اٹھا رہے ہیں. بالکل. اور کوکر صاحب, تو اگر آنے والے الیکشنز میں بھی کرائسس ہم کھڑا کر دیں گے تو پھر اس ملک کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زندگیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, آنے والی نسلیں ہیں, ان کو تعلیم دینی ہے, صحت دینی ہے. خدا کا خوف کریں, ان کا فکر کریں. یہ ہم اپنے ہاتھوں سے کس جگہ ملک کو دھکیل رہے ہیں. Absolutely, and we are not going forward. Unfortunately, the country is not going forward. We keep going in circles. بہت شکریہ کھوکر صاحب, لیکن آپ نے بڑی الارمنگ بات کی, اور دور دور تک ویسے مثال ایسی ملتی نہیں ہے کہ کسی ملک کے ہم ایگزامپل کوٹ کر رہے ہوں کبھی اپنے شو میں کہ کہیں پہ الیکشنز ڈیلے ہوئے ہیں. سارے کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو, الیکشنز کا انعقاد, اور بھارت کی مثال جو ہر وقت دی جا رہی ہوتی ہے, وہاں پہ آن گوئنگ ہمیں الیکشنز کا ایک سیناریو نظر آ رہا ہوتا ہے آل تھرو دا ایئر. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس کھوکر صاحب.
آپ کے وقت کا سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جنہوں نے کہا پاکستان از جسٹ a few inches away from being a failed state، جو وہ کہہ رہے ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں عوام کی بھی، اور کھوکھر صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو سینکٹیٹی آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ریسٹور کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نظر آئیں گے. بٹ بہرحال اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.